نیچے سے فائرنگ کی آواز پر اس شخص کو لمحے میں پتا چل گیا تھا کہ سردار آ گیا ہے۔ تم غلط تھی لڑکی۔ اگر تم سردار کی نظروں میں اہمیت نہ رکھتی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی جان پر کھیل کر میرے اڈے پہ تمہیں بچانے نہ آتا۔ مگر اس بار وہ بازی ہار گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے ایک بام نکالا اور فاف کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے بام لگاتے اس کے گرد باندھ دیا تھا اور خود کھڑکی کے پاس چلا گیا تھا جہاں سے ہیلی کاپٹر سے پک کرنے والا تھا۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آئی اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ دروازہ توڑ کر سردار اندر آ گیا تھا۔ پیچھے آلیان بھی تھا۔ سردار میرے قریب مت آنا، یہاں بم ہے، یہ سب تمہیں مارنے کی سازش تھی، تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ آفاف نے نم آنکھوں سے چیخ کر کہا۔ سردار نے فوراً آفاف کے پاس آتے ہی بم کو ڈیفیوز کرنا چاہا مگر کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ شٹ، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آلین اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ آلین تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے ان کو بھیجنا چاہا مگر وہ کسی طور پر جانے پر تیار نہیں تھا۔ نہیں، میں بھی نہیں رہا ہوں تم دونوں کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گا، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ سردار سوچ میں پڑ گیا۔ کیا آلیان اس بچے کا باپ ہے؟ کیونکہ یہ یہاں سے جانے کا روادار نہیں ہے۔ یہ سوچ کر سردار کے ماتھے پہ تیوری آئی تھی۔ مگر جو بھی ہے میں آفاف کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری سوچ ہے، اس نے دل میں سوچا۔ سردار آپ یہاں سے جائیے، مجھے کچھ ہو گیا تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا کیونکہ میری کسی کو ضرورت نہیں مگر آپ کی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے، جائیں یہاں سے۔ سردار کو کھو دینے کا خیال اس کا دل چیر رہا تھا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ تم بے شک کسی کے لیے ضروری نہ ہو مگر میری دنیا کی سب سے انمول ہستی ہو جس کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ جی نہیں سکتے تو کیا ہوا مگر ساتھ مر تو سکتے ہیں نا، اس نے آفاف کا ماتھا چوم کر کہا۔ اتنی محبت پر آفاف کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کیا اسے اس حد تک بھی کوئی چاہ سکتا تھا کہ اس کے لیے جان تک دے دے؟ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ کچھ شرم کھا لو، میں بھی یہیں موجود ہوں، آلیہ نے انہیں احساس دلانا چاہا۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم میاں بیوی کے موومنٹس سپوائل کرو؟ سردار نے بھی فوراً جواب منہ پر مارا تھا۔ سردار ایک بار پھر بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ 10 سیکنڈ رہ گئے تھے۔ اس نے آخری وائر کاٹی، اس سے لمحے بم فریز ہو گیا تھا اور ان کی سانسوں میں سانس آئی تھی۔ وہ فاف کو لے کر باہر نکلا اور گاڑی میں جا کر بٹھایا اور آلین کے ساتھ کچھ ضرورت باتیں کرنے لگا۔ جب آلیہ نے اسے بیچ میں ٹوکا، سردار مجھے حریم سے پتا چلا کہ تم آفاف پر شک کر رہے ہو مگر میرا یقین کرو یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو میں تمہیں پہلے ہی کلیئر کر دوں، وہ تمہاری امانت تھی، میں نے اسے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ کئی حقیقت میں آفاف نے میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا۔ وہ تم سے پیار کرتی ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے شوہر نے اسے زبردستی اس کا ریپ کیا ہو اور وہ شرم کے مارے تمہیں بتانا نہ چاہ رہی ہو تو تمہیں بھی اس بات کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اس کی بات سمجھ کر سردار کو اپنی عقل پر افسوس ہوا تھا۔ وہ یہ کیوں نہ سمجھ سکا کہ کوئی آفاف سے زبردستی بھی تو کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اس کے لاکھوں دشمن تھے جو آفاف کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جو بھی ہے اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا، اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا اور آفاف کے ساتھ گھر چلا گیا۔ سردار اب اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی جو ماریہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ رات کو دونوں واک کر رہے تھے جب سردار بولا تم زیادہ کھایا پیا کرو، دیکھو اب بھی ویسی ہی پتلی ہو، اب تو 2 ماہ ہو گئے ہیں مگر تمہیں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ اس کی بات سرکش آفاف کے گلے شرم سے لال ہوئے تھے مگر حقیقت میں یہی تھی، اس کی فگر میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہی تھی جب آفاف کا فون بجنے لگا تھا۔ جو آگے سے اطلاع ملی وہ اس کے اوسان خطا کر کی تھی۔ سردار بابا، میرے بابا، وہ سیریت سے گر گئے ہیں، وہ تو پاگل ہی ہو اٹھی تھی۔ سردار فوراً ہسپتال پہنچا تو اسے لے گا جہاں اسے بابا کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو کال کرنی چاہی مگر نہ وہ فون اٹھا رہی تھی نہ اس کی سوتیلی ماں۔ سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ دونوں گئی کہاں۔ ڈاکٹر نے جیسے اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ یہ سن کر وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ سردار نے ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ آفاف کو چپی لگ گئی تھی، اب وہ زیادہ بولتی تھی نہ ہی زیادہ بات کرتی تھی۔ اس کی بہن اور ماں لاپتہ تھی۔ پولیس کا کہنا تھا ان سب کے پیچھے انہیں کا ہاتھ ہے۔ آج وہ بہت دیر بعد لان میں چہل قدمی کرنے کو آئی تھی جب اس نے ماریہ کو سردار سے بدزبانی کرتے دیکھا۔ سردار تم کسی دوسرے کی اولاد کو کیسے اپنا سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا خون ہے ہی نہیں، یہ بھی تم جانتے ہو اور میں بھی۔ ماریہ غصے سے چیخی۔ تو کیا ہوا، میں اسے اپنا نام دوں گا، کہلائے گا تو وہ سردار کا بیٹا ہی۔ سردار نے سرد لہجے میں اسے وارن کرنا چاہا۔ کیا تمہیں وہ اتنی پسند آ گئی ہے کہ کسی کی طرح تمہیں استعمال کر رہے ہو؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ، تم ہوتی کون ہے مجھ پر یوں الزام لگانے والی؟ یہ بچہ سردار کا ہے، آفاف کا ضبط جواب دے گیا۔ کسے پاگل بنا رہی ہو لڑکی، ہم سب جانتے ہیں کہ سردار کا بچہ نہیں۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی بولی۔ سردار تم اسے کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ تمہارا ہے۔
अफाफ ने सरदार का बाजू थामते कहा, मगर वो खामोश रहा, जिसने अफाफ को बहुत दुख हुआ था। चच मुंह काला करके भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़की। अब सब जानते हैं कि सरदार का बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शट अप मारिया, अपनी बकवास बंद करो। सरदार ने उसे वार्न करना चाहा। नहीं, तुम बोलो, आखिर तुम सब इतने पूरे यकीन क्यों हो कि सरदार का बच्चा नहीं? मुझे सच सच बताओ, वरना मेरा सर फट जाएगा। अफाफ नीचे बैठती चीख कर बोली, तो सुनो, सरदार ने सर्जरी करवाई हुई है उसका, तुमसे तो क्या किसी से कोई बच्चा नहीं हो सकता। मारिया की बात ने उसके सारे एहसासात मंजमद कर दिए थे। उसके कान साए साए करने लगे थे। ये क्या कह रही थी? अगर ये सच था तो ये बच्चा किसका था? मगर वो तो सरदार के अलावा किसी के पास तक नहीं गई थी। उसे ये गुमसुम देखकर सरदार ने मारिया को खा जाए नजर से देखा और अफाफ को उठाता वहां से ले गया था। तुम फिक्र मत करो अफाफ, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, उसने अफाफ को प्यार करते ही कहा। तो तुम शुरू से जानते थे ये बच्चा तुम्हारा नहीं, फिर भी तुमने उसे अपनाना चाहा? अफाफ ने सदमे से कहा। उसे सरदार का पहला रिएक्शन याद आया कि कैसे उसने अफाफ के साथ बर्ताव किया था जब उसे ये पता चला था मुझे अबॉर्शन करवाना है अभी। उसने कांपते हुए कहा, अफाफ तुम पागल हो गई हो? उसने अफाफ को झिझोड़ा। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं नहीं पा सकती किसी का गंदा खून, मुझे मार दो या इस बच्चे से मेरी जान छुड़वा दो। उसने सरदार का हाथ अपने गले पर रखकर कहा, तो फिर बताओ कौन है इसका असली बाप? सरदार ने संजीदा लहजे में कहा। तो अफाफ ने बेयकीनी से देखा। उन्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं, तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अफाफ ने वहां से जाने की कोशिश की। तुम यहाँ से जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। सरदार ने उसका बाजू दबोचते कहा, छोड़ो मुझे। अफाफ ने उससे बाजू छुड़वाने की कोशिश की। उसकी खींचातानी में अफाफ का धक्का लगा, वो शीशे के टेबल पर जा गिरी। खून तेजी से उसके इतराफ में फैलने लगा था। वो दर्द से चिल्लाई, सरदार मेरा बच्चा। अफाफ अफाफ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरदार फौरन उससे बाहों में भरता अस्पताल ले जाने लगा। उसे इमरजेंसी वार्ड में फौरन दाखिल किया गया। जैसे डॉक्टर बाहर उसे डॉक्टर को जा लिया। डॉक्टर अफाफ कैसी है? हमारा बच्चा हो तो ठीक है। डॉक्टर के पीछे अफाफ को आता देखकर वो दंग रह गया, जो शर्मिंदा शर्मिंदा लग रही थी। और ये यहाँ क्यों खड़ी है? इसे तो इमरजेंसी होना चाहिए था। बच्चे का क्या हुआ? ये बाहर क्या कर रही है? डॉक्टर मेरी बात सुनिए या नहीं? सरदार दर पे सवाल करता चला गया। मिसेस सरदार मेरी बात तहम्मुल से सुनिए, कोई बच्चा नहीं है। बच्चा कैसे होगा जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर शायद आपका दिमाग ही अपनी जगह सील गया है। मैंने खुद उसका खून निकलते हुए देखा है। उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। वो तो जैसे पागल ही हुआ उठा था, कुछ समझ ही नहीं चाहता था। मिस्टर सरदार सब्र से काम ले। उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल ढीले हो गए थे और नर्स ने भी अफाफ को गलत रिपोर्ट चेंज करके दे दी थी, जिसकी वजह से आप लोगों को गलतफहमी हो गई थी। जैसे सरदार को डॉक्टर की बात समझ में आई, उसने अफाफ का चेहरा देखा जो शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ रहा था, और यही हाल सरदार का भी था। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे, एक दूसरे से नजरें मिलाना मुमकिन नहीं हो रहा था। दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा थे। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरदार ने उससे अपने किए की माफी मांगी। कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह कोई भी होता वो भी यही समझता, उसने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए माफ करते हुए कहा। क्योंकि गलती तो उसी की भी थी। मगर सरदार आप बुरा ना माने तो एक बात बोलना चाहूंगी आपसे। उसके इल्तिजाई अंदाज में कहने पर सरदार ने उसे इजाजत दी। मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ऑपरेशन करवा लें। उसकी बात ने सरदार को गहरी सोच में डाल दिया था। क्या तो वो ठीक रही थी? हर कौन सी माँ होगी जो बच्चे को रहना चाहेगी? उसने अफाफ की बात पर अमल करने का सोचा। अफाफ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने अपने घुटने के बल बैठते अफाफ से पूछा, जो उसे बेचैनी से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें एग्रीमेंट से आजाद करता हूँ और सबके सामने धूमधाम से तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या इजाजत है कि तुम्हें तुमसे चुरा लो? उसने इतने दिल मोह लेने वाले अंदाज में कहा कि वो चाहकर भी अपनी आंखें नम होने से न रोक सकी और भागकर उसके सीने से लग गई। हाँ, मुझे मंजूर है।